جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99. میں اس وقت موجود ہوں لاہور کارسن کرکٹ گراؤنڈ میں. میرے ساتھ انٹرنیشنل امپائر رب نواز صاحب موجود ہیں جو پائنیئر کرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مہربانی، آپ کا بھی بہت شکریہ. سر آپ کرکٹ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے کلب لیول کرکٹ کھیلی اپنے وقت میں، یا آپ کے وقت میں جو تھی کرکٹ اسکول لیول یا کالج لیول کی کوئی کرکٹ کھیلی، اس کے بارے میں بتائیں. اور آپ نے جو امپائری کی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا رہنمائی کریں ہماری. میں نے اسکول لیول میں بھاٹی اسکول سے کرکٹ کھیلی ہے. ہمارے اسکول کی بہت اچھی ٹیم تھی، مسلم ماڈل کی بہت اچھی ٹیم تھی. جتنی آج کل فرسٹ کلاس میں کرکٹ ہو رہی ہے اتنی ہمارے اسکول ٹائم میں ہوتی تھی، جو کہ اب اسکول میں کرکٹ ختم ہو چکی ہے، بورڈ میں کرکٹ ختم ہو چکی ہے، یونیورسٹی میں کرکٹ ختم ہو چکی ہے. تو پاکستان کی کرکٹ زوال پذیر ہے، اوپر نہیں جا رہی، کیونکہ ہم کو ٹیلنٹ نہیں مل رہا. آگے اسکولوں میں اتنے بچے ہوتے تھے کہ اسکول میں ہی وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل جاتے تھے. جیسے سلیم ملک تھا، امن ملک تھا، یہ سارے لوگ تھے، یونس تھا، یہ اسکول میں ہی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل گئے تھے. اب تو کالج بھی یونیورسٹی کرکٹ ہی ختم ہو چکی ہے. تو اب کرکٹ کا کافی زوال ہے، کیونکہ پچھلی حکومت نے جو اسکول کی کرکٹ، کالج کی کرکٹ، ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ساری بند کی ہیں. اس کے بعد کوئی بچہ نکل نہیں رہا ہے، کیونکہ بچہ کیا شوق کرے گا جب ڈپارٹمنٹ بند ہو چکے ہیں. آگے بچہ شوق سے کھیلتا تھا، اس کا ماں باپ شوق سے اس کو بھیجتے تھے کہ ہمارا بچہ جب کھیلے گا اس کو جاب مل جائے گی. اب جاب بھی ختم ہو چکی ہے، اب بچے کو شوق ہی نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو شوق نہیں ہے. اس لیے کالج، یونیورسٹی وغیرہ سب کرکٹ ختم ہو چکی ہے، ڈپارٹمنٹ بند ہو چکے ہیں. تو یہ بہت ظلم ہے پاکستان میں بچوں کے لیے. سر آپ کی کرکٹ کے لیے بہت ساری خدمات ہیں. آپ نے اپنی زندگی کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ کرکٹ میں صرف کر دیا ہے. تو آپ نے کوئی پاکستان کو کوئی کرکٹر دیے ہیں، کوئی نام ایسے جو آپ کے ہاتھوں سے پالش ہو کے آگے گئے ہوں؟ میرے ہاتھوں سے کافی ٹیسٹ کرکٹر بنائے ہیں میں نے، جیسے کہ سلیم ملک ہے، امن ملک ہے، عامر سہیل ہے، احتشام ہے، اجاز احمد ہے، احتشام ہے، یہ سارے جتنے کرکٹر ہیں. جیسے مشتاق ہے، یہ میرے پاس اسکول میں تھے. انضمام ہے، یہ پرانے کرکٹر سارے میرے ہی ٹریننگ ہیں، اور فرسٹ کلاس سے 100 سے زیادہ ہیں. جو کہ میں کرسنٹ کا بھی کپتان تھا، تو کرسنٹ کا سب سے بڑی ٹیم تھی پاکستان کی. تو اس میں نے کافی بچوں کو پاکستان تک کھلایا ہے. تو بہت محنت کی ان بچوں پہ. اب کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا پاکستان میں جو کہ سلیم ملک، عامر سہیل بن جائے، انضمام بن جائے. اب وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اب ماں باپ بھی بچوں کو اتنا بڑا بچہ دیتے ہیں، اکیڈمی میں اس کو داخلہ کراتے ہیں. بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں باپ انہیں کھلانا نہیں چاہتے، کیونکہ کرکٹ کا اب ٹیلنٹ نہیں ہے، کرکٹ میں وہ شوق نہیں ہے. ماں باپ کو بھی شوق نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو جاب ہی نہیں ملنی، تو ہم اس کو کس لیے کھلائیں. سر ڈپارٹمنٹ کرکٹ سنا ہے کہ اب بحال ہو رہی ہے، تو اس میں کرکٹر کو فائدہ ہوگا اگر یہ دوبارہ ڈپارٹ بحال ہوتے ہیں تو؟ ہاں، اب کرکٹر کو بہت فائدہ ہوگا. ماں باپ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ کھیلے گا، اگر پاکستان نہیں کھیلا، فرسٹ کلاس ہی کھیلے گا تو اس کو جاب مل جائے گی. ہر ڈپارٹمنٹ میں بچے کو شوق تھا. پہلے یہ تھا کہ کسی بینک میں جاب مل جائے گی، وابڈا میں مل جائے گی، ریلوے میں ملے گی، پی آئی اے میں ملے گی. ہر جگہ جاب پلیئر کو مل جاتی تھی. 30 لڑکے ہر ڈپارٹمنٹ میں تھے، سب کو جابیں ملتی تھی، پیسے ملتے، تنخواہ ملتی تھی. تو میچ بھی کھیلتے تھے، وہیں سے پھر پاکستان بھی کھیلتے تھے. اب سارا کچھ بند ہو چکا ہے. مگر اب پتہ لگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی اناؤنس تو کیا ہے، آرڈر تو کیا ہے. دیکھو اب نوٹیفکیشن دیا ہوا ہے کہ آگے ڈپارٹمنٹ کیا کرتے ہیں، پی سی بی کیا کرتی ہے، کرکٹ بورڈ کیا کرتا ہے. اب کرکٹ بورڈ کا کام ہے اب ڈپارٹمنٹ کو آرڈر کرے کہ ٹیمیں بناؤ، ہمیں ٹیمیں بنا کے دو اور ٹرافی کھلاؤ، فرسٹ کلاس کھلاؤ. تو یہ جمیل زادہ صاحب کا کام ہے کہ ان کو سختی سے ٹیمیں بنائے. سر آپ نے امپائری بھی کی، انٹرنیشنل امپائری بھی آپ نے کی، فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی آپ نے امپائری کی. کوئی ایک ایسا میچ بتا دیں آپ نے انٹرنیشنل جس میں امپائری کی ہو، کوئی ایک آدھ میچ کے بارے میں بتا دیں. نہیں، میں سب سے پہلے جو ہمارا ہسٹری کا میچ ہوا ہے وہ فیصل آباد میں ہوا. انگلینڈ اور پاکستان کا میچ تھا. وہاں گیٹنگ اور شکور رانا صاحب کی جھگڑا ہو گیا تھا. وہ ایک فل ڈے
मैच ख़राब हुआ। इंग्लैंड से लोग आया, ज़िया साहब की हुकूमत थी, उन्होंने बंदे भेजे कि ये क्या हो गया, क्रिकेट में कभी हुआ नहीं, फुल डे मैच ख़राब हो गया। तो गैटिंग का फायर था, गैटिंग नहीं गाली दी थी शुक्राना था, वो मैच बंद हो गया था। उसमें मैं स्टैंड बाई था। उसके अलावा इंटरनेशनल मैच मैंने बहुत किए हैं, हर मुल्क के ख़िलाफ़ किए हैं, 3 डे किए हैं, 1 डे किए हैं। फर्स्ट क्लास मैंने 30-40 साल फर्स्ट क्लास की है, बड़े बच्चों को खिलाया, बड़े टेस्ट क्रिकेटरों को खिलाया। सर T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप कहाँ पे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान को भी जैसे आजकल मैचों में अपसेट हो रहा है, छोटी टीमें जीत रही हैं, बड़ी टीमें हार रही हैं। इसमें 2020 में आप कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये गुल्ली डंडा है। इसमें जिसका टोला लग जाए, कमज़ोर टीम को कोई फालतू चांस मिल गया, कोई नीचे से आकर रंधे मार गया, टोले मार गया, वो जीत जाएगी। वैसे यूरोपियन टीमें हमारे सबसे अच्छी हैं। हमारा इंडिया से मुकाबला जो होता है उसमें ये होगा कि वो दिल गुर्जे का मैच होता है, वो हर प्लेयर नहीं खेल सकता। जो जीजार होगा, जिसका दिल स्ट्रॉन्ग होगा वो खेलेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है इंडिया पाकिस्तान में। वो इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर की जंग होती है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान का झगड़ा, वो ऐसी टेक्निक होती है कि वो खेलेगा वो जो जज्बे से खेलेगा। हमारा बॉलिंग इंडिया से बहुत अच्छा है, इंडिया की बैटिंग हमसे अच्छी है। आखिरी 2 क्वेश्चन है सर। फ़खर ज़मान की भी टीम में वापसी हो गई है, और दूसरा आप बताएं मिडल ऑर्डर के बारे में बताएं कि वो हमारा कैसा है, और ओपनिंग जो प्लेयर 2 जाएंगे, लेफ़्ट एंड राइट कंपटीशन होना चाहिए कि रिजवान या बाबर दोनों को ओपनिंग का स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, ये तो कप्तान पे मुनसर है, या जो कोच है, हमारे कोच हैं साथ, वो बताएंगे कि ये पिच कैसा खेलेगी, हम ओपन किसको करवाएं। वैसे हमारे ओपन में ये है कि रिजवान ज़रा थोड़ा सा 20-20 खेलता है। बाबर आजम जो है वो सॉलिड प्लेयर है, वो टेस्ट प्लेयर है, 1 डे प्लेयर है। उसकी जो 20-20 टेक्निक है वो ज़बरदस्ती शॉट नहीं मारता, क्योंकि इस 20-20 में ज़बरदस्ती खेलना पड़ता है, उल्टा सीधा खेलना पड़ता है, जो क्रिकेट के लिहाज से फाउल है। मगर ये चल रहा है, सारी दुनिया में 20-20 हो रही है, हर आदमी खेल रहा है। ये मिडल आर्डर हमारे की ये पोजीशन है। अगर हमारे मिडल आर्डर में जिस प्लेयर को 10-12 ओवर मिल जाएंगे नीचे से, वो इंशाल्लाह शो करेगा। मगर हमारे मिडल आर्डर को 2-2, 3-3 ओवर से ज़्यादा मिलते नहीं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास इतना 4 ओवर 3 ओवर मिलेंगे, वो क्या कौन सा शॉट खेलेगा, क्या करेगा, यहाँ छिक्का मार दे, यहाँ आउट हो जाएगा। चलें, शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे पायनियर क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल अंपायर रब नवाज साहब। बड़ी मोहब्बत की, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो हमें अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।